السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کرو، ایک بندہ اس کو الملائکہ تلاوت کر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 سے لے کر 53 تک انشاءاللہ آج ترجمہ القرآن پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سورہ کہف ہماری جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اس سورہ کے درمیان میں اس واقعے کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، اس واقعے کی مناسبت کیا ہے، یہ واقعہ درمیان میں ابلیس کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ایک پرانے دور کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا اصحاب کہف کا، درمیان میں ابلیس کا واقعہ لا کر اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ سن لیں۔ مناسبت اس واقعے کی اس کے ساتھ یہ ہے، یہ کفار کو متنبع کیا گیا ہے، کافروں کو جو مکہ کے مشرک تھے، جنہوں نے غرور اور تکبر کیا، غرور اور تکبر کر رہے تھے، فقیر اور غریب مسلمان صحابہ کو حقیر سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال، یہ واقعہ بیان کر کے مکہ کے کفار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا، فخر کیا، اس کے اندر انا آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس متکبر انسان کا، فخر کرنے والے، غرور کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پیچھے اب سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا کہ قال فاذهب انت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذهب، نکل جا میری جنت سے۔ اور آگے پھر سورہ صاد کے آخری آیت میں فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اجمعین، میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھروں گا۔ اللہ نے پھر انجام کیا کیا؟ عین اسی طرح مکہ کے کفار نے بھی غرور کیا، تکبر کیا، فخر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس نے فخر، تکبر، غرور کیا، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کیا، آخر اس کا ٹھکانہ کیا بنا؟ تو اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم فخر، تکبر، غرور سے بچ جاؤ۔ یہ مناسبت ہے اس واقعے کو یہاں، اس قصے کو یہاں بیان کرنے کی سورہ کہف میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، فسقا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فاسقہ آپ نے کتاب الحج کے اندر بھی پڑھا، فواسق جو ہے نافرمان کو کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر ایک مثال بیان کی جاتی ہے فاسقۃ الفارۃ من حجرہا، جب چوہا اپنے بیل سے نکلے تو اس کے لیے یہ مثال بولی جاتی ہے۔ تو فاسقہ کا معنی نافرمان، اپنے رب کی حکم کی عدولی کرنے والا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل گیا۔ تو یہ لفظ فاسقہ اس جانور چوہے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، نافرمان۔ تو فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں آفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، فرمایا کہ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو،
کیا تم اسے اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ من دونہ، مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو۔ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ شیطان ابلیس جو ہے یہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے، حضرت آدم اماں جی حوا علیہ السلام کا، ان کا بھی دشمن ہے، اور تمہارے رب کا بھی دشمن ہے۔ جو تمہارا ازلی اور حقیقی دشمن ہے اس کو تم دوست بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی، جس طرح کوئی بندہ پیارے انداز میں سمجھاتا ہے کہ میں تمہارا حقیقی رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں پالنے والا، رزق دینے والا ہوں، لیکن تم نے میرے مقابلے میں ایسے کو دوست بنا لیا جو تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہارے خدا کا دشمن ہے، اس کو تم نے اپنا جو ہے دوست بنا لیا۔ بئس للظالمین بدلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یعنی وہ شیطان بریکٹ میں لکھنا، وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے، ظالموں کے لیے بطور بدل بہت برا ہے۔ تو بئس کا معنی ہے کہ برا ہے۔ اب بئس کا جو فاعل ہے ہوا ضمیر وہ ابلیس کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ بدل، وہ انعام، وہ شیطان جس کو بدلے میں ملا، جس کو دوستی میں ملا، وہ اس کے لیے بہت برا ہے۔ تو اس لیے معنی کیا وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے، یعنی اللہ کے بدلے میں ابلیس کو دوست بنانا، اللہ کے مقابلے میں ابلیس کو دوست بنانا، تم نے اگر ایسا کیا تو تم نے بہت بڑا برا بدلہ حاصل کیا۔ جس بندے نے ابلیس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو دوست بنایا تو اس کی کیا بات ہے، اس کا بدلہ بھی اچھا ہے، اس کی انعامات بھی اچھے ہیں۔ لیکن جس بندے نے ابلیس کو اللہ کے مقابلے میں اپنا دوست بنایا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے نے بہت بڑا جو ہے برا بدلہ حاصل کیا۔ تو یہ معنی ہے اس کا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ ہم ضمیر جو ہے شیاطین اور اس کی ذریت، یہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں، اور جس کو یہ دشمن مل گئے تو گویا کہ ان لوگوں نے بہت برا بدلہ حاصل کیا۔ اور جنہوں نے شیطان کا مقابلہ کیا، شیطان کے ساتھ جھگڑا کیا، نفس کا مجاہدہ کیا، نافرمانی اور معصیت سے بچے رہے، گویا کہ انہوں نے اللہ کو پایا۔ اللہ ان کے لیے بہت عظیم بدلہ ہے اور بڑا عظیم اللہ کا اجر ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کے سب سے بڑی دلیل اس آیت میں پیش کی ہے۔ اپنے معبود برحق اور سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے، اور یہ دلیل قرآن کے اندر بار بار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کیا دلیل ہے اللہ کے سچے ہونے کی؟ وہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کے سوا، اس کے علاوہ تو کوئی بندہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کی بڑی دلیل دی ہے، فرمایا کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں نہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا، اشہدتم شاہدہ کا معنی حاضر کیا، میں نے انہیں نہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کے پیدا کرنے میں۔ جب میں نے آسمان و زمین پیدا کیا میں نے کسی سے مدد نہیں لی، کسی کو میں نے شریک نہیں کیا، اور جب میں نے ان کو پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے بھی ان سے کوئی مدد میں نے نہیں لی۔ اکیلا ہوں میں، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، کسی کو میں اپنے نظام میں، اپنے معاملات میں شریک نہیں کرتا، مدد نہیں لیتا۔ آگے فرمایا کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو
بازو بنانے والا تھا، نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا۔ تو بازو سے مراد مدد ہے، اپنا بازو بنانا مراد اپنے دنیا کے کسی معاملے کے اندر، دنیا کے معاملات ہیں، انسانوں کے کئی مخلوقیں ہیں، سب کو میں رزق روٹی دے رہا ہوں، سب نظام چلا رہا ہوں، اپنے نظام کے اندر، اپنے معاملات اور دنیا چلانے کے اندر میں نے آج تک کسی سے کوئی مدد نہیں لی، میں نے کسی کو اپنا مددگار نہیں بنایا، میں نے کسی کو اپنے معاملات میں شریک نہیں کیا، کوئی میرا مددگار نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرک لوگ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے خدا بناتے تھے، اپنے معبود رب بناتے تھے، ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ میرے شریکوں کو پکارو میرے شریکوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو وہ پکاریں گے وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کوئی مدد نہیں کریں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں پھر ان کے درمیان عابد اور معبود جو عبادت کرنے والے تھے بتوں کی، یا ان جھوٹے اپنے خدا جنہوں نے بنا رکھے تھے مددگار اور حاجت روا، ان کے درمیان اور جو عبادت کرنے والے تھے ان دونوں کے درمیان ایک گہری آگ کی خندقیں کھود دی جائیں گی، وہ ایک دوسرے کو آپس میں مل نہیں سکیں گے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان نفرت ڈال دیں گے۔ عبادت کرنے والے جو تھے آج جو مزاروں میں جا کر، پتھروں کو جا کر، جو دفن شدہ بزرگوں کو آج اپنا خدا رہنما بنا رہے ہیں، ان کے درمیان اور عبادت کرنے والے جو تھے ان دونوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کر دی جائے گی۔ کہیں گے ظالموں تم نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا، ہم تمہارے پیچھے لگے رہے کہ تم ہمارا جو ہے کام کر دو گے، لیکن آج تم ہم سے بیزار ہو گئے، ہمیں کسی قسم کا تعاون نہیں کرتے، ہماری مدد نہیں کرتے۔ تو دونوں کے درمیان اللہ ایسی نفرت ڈال دے گا کہ وہ نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے کو ملیں گے نہیں، یا اللہ ان کے درمیان ایک آگ کی خندق کھود دے گا، ایک دوسرے کو ملیں گے نہیں، آپس میں شدید نفرت ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، جس دن فرمایا جائے گا یا وہ فرمائے گا کہ پکارو، نادو پکارو، نادو کا معنی کیا ہے؟ پکارو، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ، پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، میرے ان شریکوں کو پکارو جن کو تم گمان کرتے تھے، فَدَعَوْهُمْ، وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ موبقہ کا معنی ہلاکت کی جگہ، کیا یا وہ خندق کھود دی جائے گی یا ان کے درمیان عداوت نفرت قائم کر دی جائے گی، ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو وہ یقین کر لیں گے، مواقعوها، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ چلو جی، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ